جو اسلام ہے نا وہ ہے ہی ایک سوشل کہہ لیں تعلقات بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ مسجد ہے ہمارے سامنے، جو ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح جسے کام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہی ماحول اپنے گھر میں دیکھا تھا شادی سے پہلے بھی، کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے حوالے سے بھی اور ویسے گھر میں بھی افراد کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ آتے تھے، آپ سے مسائل بھی پوچھتے تھے، آپ سے گائیڈنس بھی ان کو چاہیے تھی۔ تو یہ تربیت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بطور باپ ان کی ہو چکی تھی، اور یہی شخصیت ہم نے آپ کی شادی کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو برقرار رکھا، ملنا جلنا اسی طرح رکھا۔ اور پھر یہی بات جس طرح ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب نے کہی کہ وہ جو رات کو دعا کرتی تھیں تو اس میں پریورٹی پہ جو ہے وہ پڑوسیوں کا، اور وہ افراد جو خواتین آپ کے پاس آتی تھیں، مسائل لے کر آتی تھیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت معاملہ فہم خاتون تھیں، یعنی آپ کے پاس جب افراد آتے تھے، خواتین آتی تھیں، تو آپ ان کو جس طرح آج کل ہمارے ہاں ایک سائیکالوجسٹ کام کرتا ہے جو کہ مسائل کو سنتا ہی ہے اور آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، آپ کی ذہنی کہہ لیں کہ سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے، روحانی تسکین کا باعث، بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کا حصہ تھیں، تبھی افراد جو ہیں وہ آپ کے پاس کھنچے چلے آتے تھے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ اور اس میں بہت اہم چیز دیکھیے کہ جیسے ہی مدینہ میں تشریف لائے اور ہجرت ہوئی تو غزوہ بدر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد غزوہ احد جو ہے وہ سامنے درپیش ہوا۔ تو ان غزوات میں آپ رضی اللہ عنہا ساتھ جاتی تھیں، اور حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو مرہم پٹی ہوتی تھی، جو زخموں کی جو کرنی ہوتی تھی، وہ آپ ہی کیا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک خاتون ہونے کے ساتھ جہاں پہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت بس ایک گھر میں ایک قید کی صورت اس کے لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ بس اس کے لیے یہ کہ وہ معاشرے کا بہت فعال حصہ نہ بنے، جی، لیکن فعالیت ہمیں کس حد تک فعالیت جو ہے وہ ان تمام شخصیات کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان کا ذکر کر رہی ہیں اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ ایک طرح سے ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہونی چاہیے، ان کا پرچار ہونا چاہیے تاکہ یہ تربیت کا جو ہے وہ کردار ادا کر سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیا ہستیاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند فرمایا اس منظر میں کہ یہ نکاح آسمانوں پر طے ہو گیا تھا، رسول اللہ نے اعلان فرمایا، اس کے باوجود بیٹی سے اجازت لی۔ بالکل، کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک رسم سی ادا ہو جاتی ہے نا، تو بیٹی کی رضامندی حاصل کرنا نکاح کے لیے سنت رسول ہے اور بہت اہم سنت، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ کتنا اہم پہلو ہے اسلام کا، روشن پہلو ہے۔ اور اس حد تک فعال بھی تھیں کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو تلوار کو ثقیل کرنا، تیزی اس کی کرنی، وہ بھی آپ گھر میں کر رہی ہیں، یعنی گھر کے کاموں کے ساتھ یہ ایک اضافی کام ہے کہ مرد کی جو آپ کے شوہر ہیں ان کے بھی جو بھی افعال وہ سر انجام دیتے ہیں اس میں بھی ان کے ممد و معاون، سیکل کرنا تلوار کو، آلات حرب و ضرب کا دھیان رکھنا، علاوہ چکی پیسنے کے، یعنی ہر طرف سے بہت ہی غیر معمولی شخصیت ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ ہی کا لطف و کرم تھا ان پر۔